اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں وہ معاشرتی اصلاح کی آیات تھیں، جن پر عمل کرنے سے ایک معاشرہ انتہائی خوشگوار اور عمدہ معاشرہ بن جاتا ہے، اور اچھا سماج وہی ہے جس میں ایک دوسرے کی پرواہ کی جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ چنانچہ اسلام نے اس بات کی بہت تاکید کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں اور ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں، اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو تشریحات کروائی ہیں، ان میں کافر، مسلم، مخلوق، ہر قسم کے مخلوق، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں اور چرندوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، اور یہاں تک کہ چیونٹیوں کے بھی حقوق اور دیگر جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، اور ایک مسلمان کو آمادہ کیا گیا ہے اس بات پر کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے۔ جو اللہ نے حق اس کی گردن میں ڈالے ہیں دوسروں کے تعلق سے، اس کو وہ ادا کرے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو پھر وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا اور اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ یہاں پر جو ناپ تول کی بات کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تم کوئی چیز تولو تو پورا پورا تولو۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ کمائی کی حرص میں اور ہوس میں، زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں لوگوں کو کم سامان تول کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ سامنے والے کو دھوکہ دیا جا سکے۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ اس کا حق غصب کر رہے ہیں۔ جو آدمی 1 کلو سامان لینے آیا اور آپ نے اسے 1 کلو سامان نہ دیا، اس میں سے تھوڑا حصہ مار لیا اور ظاہر یہ کیا کہ ہم نے 1 کلو دیا ہے، تو آپ اس کا یہ حق قیامت کے دن آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں شامل ہو گیا۔ اس طرح سے کتنے لوگوں کا حق انسان مار کے بیٹھا ہے، جو دکان کے اوپر بیٹھا ہے اور پورا تولتا نہیں ہے، اچھی طریقے سے تولتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کمی کر لیتا ہے۔ ناپ تول کی یہ کمی یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑی سختی فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اللہ رب العزت نے، ایک پوری سورہ مطففین ہے اس سلسلے میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ یہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی یہ ڈنڈے مارنے والے اس بات سے خوف نہیں کھاتے ہیں کہ اللہ کے ایک قیامت کا دن آنے والا ہے اور اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کی سختی، اللہ کی پناہ، اور اس وقت جو فیصلہ ہوگا وہ انتہائی سخت اور انتہائی درست فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ایک قوم گزری ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کے اوپر اللہ نے جو عذاب بھیجا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عذاب کی بہت بڑی وجہ ان کی ناپ تول میں کمی کرنا بھی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے سورہ ہود میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جو مدین کی طرف گئے تھے اور ان کو نصیحت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان،
اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ بچاؤ۔ اللہ کا حلال کیا ہوا جو تمہارے لیے بچ رہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ یا اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کس طریقے سے ناپ تول کی کمی اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اس کے سلسلے میں قوم کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو سنن ابن ماجہ کی جو باب العقوبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ یہ پوری روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مہاجرین کی جماعت 5 باتیں ہیں، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں، پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں علانیہ فحش یعنی فسق و فجور، زناکاری وغیرہ ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ دوسرے یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب ان کے حکمراں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ کس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس حدیث کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے لیے نقشے میں کھینچ کر پیش کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس عہد میں ہم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھیے تو اپنے چاروں طرف دیکھو، یہ جو بلائیں اور جو آسمانی سزائیں تم پر اتر رہی ہیں یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اور اگر اپنے آپ کو تم نے درست نہ کیا تو تم اس عذاب میں گرفتار ہو کر رہو گے، اور پھر تمہیں کوئی بچانے والا بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے اوپر نازل ہو کر رہے گا، لہذا اس کی اصلاح کرو، اور اس کی اصلاح کی شروعات کرو اپنے آپ سے۔ خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو دن اور رات ٹوٹ رہے ہیں اور تم انہیں توڑ رہے ہو، تمہارے گھر والے ان کو توڑ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ پر قابو رکھو، کنٹرول رکھو، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے اوپر لے کر آؤ، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنی آل اولاد کو لے کر آؤ کہ یہ تمہاری ذمہ داری میں دیے گئے ہیں اور تمہارا فرض ہے کہ ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرو۔ لہٰذا ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اچھے طریقے سے تولو اور قسطاس بالکل سیدھی سیدھی رکھو، یعنی ترازو جو بھی تمہارا ہو، جو بھی تم ناپ تول کر رہے ہو بالکل سیدھا سیدھا رکھو، اس میں کسی کا حق نہ مارو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری جو ایمانداری کے چرچے ہوں گے، تمہاری دکان زیادہ چلے گی، تمہارا سامان میں برکت ہوگی، اللہ
اللہ کی طرف سے خیر آئے گا، لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے کہ بھئی فلاں کا سامان بڑا اچھا ہے اور فلاں جگہ سے سامان پورا پورا ملتا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ اور اگر یہ نہ کیا تو اس کے الٹا دنیا میں بھی تمہاری بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، لوگ تمہیں بے ایمان سمجھیں گے اور لوگ تمہاری دکان کا رخ نہیں کریں گے، اور آخرت میں جو اس کی سزا ہوگی وہ کہیں زیادہ سخت اور کہیں زیادہ دردناک ہے، اور کہیں زیادہ المناک وہ سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو بچائے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ناپ تول میں کمی بالکل نہ کریں، جو سامان تولیں جھکتا ہوا تولیں، تاکہ آخرت میں ہم کسی پکڑ کے مستحق نہ رہیں، اور اگر ہم نے دنیا میں کسی کا حق مار لیا تو ہمیں آخرت میں وہ حق دینا ہوگا، اور وہاں پر اللہ رب العزت وہ حق دلوائے گا، وہ عدل کی، وہ جو عدل کو سنبھالے گا اور عدل اور انصاف کرے گا اپنے بندوں کے بیچ میں، وہاں پر وہ حق دلائے گا۔ اس وقت کس قدر سختی ہوگی اور اللہ کی سزا کس قدر زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان سزاؤں سے بچائے اور اس دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔